اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، شب معراج میں جو نفلی عبادات کی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ السجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم سماعت فرمائیں کہ نیک لوگ، پرہیزگار، متقین لوگ جو ہیں، ان کی ایک نشانی اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے، بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی راتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہیں، نیک کام کے اندر گزرتی ہیں، سر بسجود گزرتی ہیں، قیام اور رکوع کے اندر گزرتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، شعب الایمان کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی نیکیاں اللہ کے فضل سے لکھی جاتی ہیں، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، یعنی وہ معراج شریف کی رات ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس رات کے اندر جو شخص 12 رکعات ایسے پڑھے دو دو کر کے کہ اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ شریف پڑھے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ جو اسے آتی ہے، قل هو اللہ احد یا کوئی بھی سورہ جیسے نفل پڑھتے ہیں، تو دو دو کر کے وہ 12 رکعات پڑھے۔ تو 12 رکعات پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے، اور 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھے، اور صبح اٹھ کے روزہ رکھے، اور جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی تمام نیک حاجات اپنے ذمہ کرم سے اس کی قبول فرمائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے منسوب الغنیہ، اس کے اندر آپ کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں دن جو شخص روزہ رکھے، اس کے لیے 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے الغنیہ کے اندر ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ماہ رجب کی 27ویں دن معتکف ہو جاتے، اور پھر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھتے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ قدر جو ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اسی رکعت میں سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار، اور سورہ اخلاص 50 بار، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، تیسری میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، چوتھی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا معمول مبارک ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ وہ ماہ مقدس ہے، اس کی عبادات میں سے معراج شریف کی اور شب معراج کی عبادات میں سے 27ویں رجب کا روزہ بھی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ فضل اور کرم فرماتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اب تھوڑی سی تحقیقی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کسی صحابی نے ایسا کیا، یہ کوئی نیا چیز ہے یا نئی چیز ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سے یہ التماس ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے اور اعتراض کرتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کی قرآن و حدیث سے لا علمی اور جہالت ہے، ورنہ معراج شریف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ایک نہیں کئی جگہ پہ مقامات کے اندر معراج شریف کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معراج کے سلسلہ میں
معراج شریف کے سلسلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا حضور کی احادیث کو روایت کرنا، یہ بھی اس بات کی غمازی اور دلیل ہے، بین ثبوت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی معراج کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا، حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر بیان کر دیا، صحابہ کرام نے احادیث کو آگے روایت کیا، تو اور کس طرح پھر آپ کو معراج کا ہم ذکر کہاں پہ آپ دکھائیں جب قرآن میں مل رہا ہے، حضور کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام اس کو آگے روایات کو منتقل کر رہے ہیں، تو یہ ذکر معراج ہی ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اب ایک اور بات، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں یہ ضعیف حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عظیم محدث امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ علماء امت نے فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو بالاتفاق جائز کہا ہے، یعنی حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کے اوپر بھی اعمال کے اندر، فضائل اعمال کے اندر جو ہے عمل کرنا معتبر ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پہ کہ اگر آپ 500 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو واجب الاحترام یقینا اللہ یہ نہیں فرمائے گا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن کہ تمہیں کس نے کہا پڑھنے کا، اس کے اوپر یقینا اجر ہی ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے صحیح حدیث کا جو تقاضا کرتے ہیں اور صحیح حدیث کے معاذ اللہ نہ ہونے کے اوپر ان کے مطابق وہ شب معراج اور شب برات اور شب قدر جیسی بابرکت راتوں میں نہ صرف خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں اور اس کے اوپر فتوے جڑتے ہیں، یہ لوگوں سے یہ سوال یہ ہے کہ آپ صحیح حدیث کا تقاضا کرتے ہیں حالانکہ آپ ضعیف حدیث پہ خود بھی عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کہ نکاح کے معاملے کے اوپر 2 گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے، اس کے اوپر جتنے بھی احادیث ملتی ہیں ان کے اندر جو ہے ان کے راویوں کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ نکاح کے اندر 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ تو جب آپ بھی اس اتنے اہم معاملے کے اوپر ضعیف روایت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو مسلمان جب شب معراج یا شب برات یا شب قدر میں اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو تمہیں کیا درد سر ہوتا ہے یا تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ لہذا برائے مہربانی مسلمانوں کو آپ اکٹھا ہونے دیں، مسلمانوں کو عبادت کرنے دیں، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ہیلے و بہانے سے مسلمان اگر اکٹھے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ ان کی خوش بختی ہے۔ جو اکٹھے کرتے ہیں ان کو بھی اور جو اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذمہ کرم سے انہیں فضل عطا فرمائے گا۔ میری دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے، اس رات کی عبادات میں سے یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، لیکن اگر کسی کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ شب معراج کی رات کو وہ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھے، درود شریف کی کثرت کرے، تہجد پڑھے اور جتنے ہو سکے اس کے اندر صدقات و خیرات کرے، نفلی عبادات کرے، ذکر معراج کو سنیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سننا، یہ سارے امور مستحبہ اور امور مستحسنہ ہیں کہ یقیناً یہ وہ مستحسن اور مستحب عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔